الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ اما بعد فإن الخیر حدیث کتاب اللہ۔ میرے مسلمان بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیو، بیٹھے بٹھائے مجھے اپنے میٹرک کے دن یاد آ گئے۔ ان دنوں نحم اور داہم کے اردو بک کے ایڈیشن میں آنے والے سبجیکٹس مجھے بہت اچھے لگتے تھے۔ مختلف مصنفین کی تصانیف میں سے اٹھائے جانے والے وہ سبجیکٹ ان ایڈیشنز کے اندر ڈالے جاتے تھے تاکہ طلباء ان میں سے کچھ سیکھیں۔ باقی کلاس فیلوز کی نسبت میری اردو ریڈنگ کچھ اچھی تھی، اس لیے مجھے ان کو پڑھنے میں بہت مزہ آتا تھا۔ جہاں تک مجھے یاد ہے، ان میں سے پری چہرہ لوگ، نامدیو مالی اور آرام و سکون جیسے سبجیکٹ مجھے بہت اچھے لگے تھے۔ تو مجھے جب ان سبجیکٹس کی یاد آئی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ابھی کے ایڈیشن میں دیکھا جائے کہ پرانے سبجیکٹس اس میں موجود ہیں یا بدلے جا چکے ہیں۔ تو میں نے گوگل پر جا کر نحم کے اردو بک کا ایڈیشن نکالا تو اس میں سے مجھے 2-3 پرانے سبجیکٹس ملے، جیسا کہ آرام و سکون، اور ان کے ساتھ ایک نیا سبجیکٹ میں ملا جس کا نام تھا پنچایت۔ تو میں نے پرانے سبجیکٹس کو دیکھنے کے بعد جب وہ پنچایت نام کا سبجیکٹ نکالا تو اس کے دوسرے پیج پر مجھے خواج خضر کے بارے میں پڑھنے کو ملا۔ جی ہاں میرے بھائیو، خواج خضر کے بارے میں، اور وہ بھی اس طرح کی بات پڑھنے کو ملی کہ خواج خضر کی حیات۔ میرے بھائیو، سوچ کر دیکھیے کہ جس خواج خضر کے بارے میں توہمات پھیلی ہوئی ہیں جہلاء کے اندر، اور مستند علماء کرام اس کے بارے میں کھلا اختلاف رکھتے ہیں کہ خواج خضر کی حیات اور اس کے حوالے سے توہمات، اور جو دریاؤں کے اوپر ان کی حکومت ہے اس کے حوالے سے مستند علماء کرام اس کے بارے میں بہت سخت اختلاف رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے جاننے والے اہل سنت بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے ایک عالم دین نے باقاعدہ اپنے فیس بک اکاؤنٹ کے اوپر ایک پوسٹ کی تھی جس کے اندر اس نے مختلف قسم کے خواج خضر کے حوالے سے جو توہمات ہیں وہ ساری انہوں نے بیان کی ہیں۔ اگر میرے کسی بھائی کو شوق ہو تو وہ اس ویڈیو کو پاز کر کے اس PDF کو پڑھ سکتا ہے تاکہ اسے پتہ چلے کہ خواج خضر کے حوالے سے کس کس طرح کی توہمات مسلمانوں کے اندر پھیل چکی ہیں۔ اب اس PDF کو دیکھیے، یہ اسی پنچایت نامی سبجیکٹ کے دوسرے پیج کا ہے جس کے اوپر 2 کریکٹرز آپس میں بات کر رہے ہیں۔ ایک جمن نامی کریکٹر ہے اور ایک اس کی خالہ ہے۔ ان کی آپس میں بات ہو رہی ہے اور اس کے اندر جمن اپنی خالہ سے کہتا ہے کہ مجھے کیا پتا تھا کہ تم خضر کی حیات لے کر آئی ہو۔ ذرا سوچ کر دیکھیے میرے بھائیوں کہ جو توہمات خضر علیہ السلام کے بارے میں خواج خضر کے نام سے جہلاء کے اندر موجود ہیں، یہ کچے ذہن کے طلباء جب اس طرح کتاب کے اندر اس طرح کی بات پڑھیں گے اور اس کے بعد گاؤں دیہات میں جا کر اس طرح کی توہمات والی باتیں سنیں گے، تب وہ 2+2=4 کر کے اس کو حقیقت مان لیں گے، اور پھر ان کو جتنا بھی ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کی جائے وہ بالکل اس بات کو نہیں مانیں گے، اور ممکن ہے کہ وہ بھی انہی توہمات کے پیچھے چل نکلیں۔ اب اس میں مصنف کا کوئی قصور نہیں ہے، مصنف نے یہ تصانیف میچور لوگوں کے لیے لکھی تھی، لیکن یہاں غلطی سے یہ اردو کی بک کے اندر کچے ذہن کے بچوں کے سامنے لائی گئی۔ یہ اسی طرح ہوگا جس طرح اس آیت مبارکہ میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے شاہد کا ترجمہ حاضر ناظر کیا۔ اب کسی بھی بریلوی کو آپ اس معاملے کے اوپر قائل کرنے کی کوشش کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاضر ناظر ماننا شرک ہے، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر کیوں مانتے ہیں؟ تو وہ آپ کو آگے سے یہی جواب دے گا کہ حاضر ناظر قرآن حکیم کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو اس بچے کو جو اردو کی بک کے اندر خضر کی حیات کے بارے میں پڑھے گا تو اس کے بعد جب وہ توہمات کو سنے گا تو اس کو 100% صحیح اور درست مانے گا، اور وہ بالکل اس بات کو نہیں مانے گا۔ وہ تو کہے گا کہ جس طرح کی باتیں میں اپنے ماں باپ سے سن رہا ہوں، اپنے بڑوں سے سن رہا ہوں، اسی طرح کی بات میں نے کتاب میں بھی پڑھی ہے۔ اس کے بعد میں نے سوچا کہ شاید یہ ایڈیشن اب نہیں چل رہا ہوگا، تو میں اسکول جا کر کنفرم بھی کر لوں کہ کیا یہ ایڈیشن ابھی بھی بچوں کے سامنے موجود ہے، بچے اس کو پڑھ رہے ہیں یا نہیں۔ تو میں اپنے اسکول گیا اور وہاں میں نے ایک نحم کلاس کے بچے سے باقاعدہ بک لے کر اس کے اندر میں نے یہ سبجیکٹ دیکھا اور اس کا پیج بھی پڑھا جہاں پر یہ سب کچھ لکھا ہوا تھا، وہ آپ کے سامنے ابھی چل رہا ہوگا۔ اب اس معاملے میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں، اس معاملے کے اوپر ان کو ایجوکیٹ کریں کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہیں سے نقل کر کے لکھی جاتی ہیں، ہو سکتا ہے ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، وہ کسی کو تنزیہ کی جانے والی بات ہو سکتی ہے، محاورتاً کسی کو بات کی جانے والی ہو سکتی ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ تعلق ہونا ضروری نہیں ہے، وہ کسی کا جھوٹ، کسی کا فراڈ، کسی کی لغو بات کہی ہوئی بھی ہو سکتی ہے جس کے اوپر اس کو اندھا اعتقاد ہو۔ قرآن و سنت میں تو اس طرح کے دلائل نہیں آئے ہیں کہ جن کو اس طرح سے مانا جائے کہ ان کی پانیوں کے اوپر حکومت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کریں۔
دعا کرتا ہوں جو حق بات کہی اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔